السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام میں مذہبی رواداری، بین المذاہب ہم آہنگی، انٹرفیتھ ہارمنی۔ قرآن مجید کی سورہ نمبر 49 کی ورس نمبر 13 ہے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگو، سب لوگوں سے بات کی گئی ہے۔ اے لوگو، اے انسانوں، اے انسانیت، ہم نے تمہیں مذکر اور مؤنث سے پیدا کیا، مرد اور عورت سے پیدا کیا، اور ہم نے تمہیں مختلف قبیلوں اور قوموں کے اندر بانٹ دیا۔ یہ اس لیے تاکہ تم ایک دوسرے سے تعارف کر سکو، پہچان سکو۔ یہ تمہاری پہچان کے لیے ہے، یہ اس لیے نہیں ہے کہ تم ایک دوسرے پر گھمنڈ کر سکو، فخر کر سکو، تکبر کر لو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سب انسانوں کی بات ہو رہی ہے کہ تم میں سب سے بہترین خدا کے ہاں وہ ہوگا جو اتقاکم، جو زیادہ خدا کا خوف رکھے گا، جو سب سے زیادہ انسانوں کا خیال رکھے گا۔ وہ اللہ کو وہ انسان پیارا ہوگا، وہ اللہ کو وہ انسان کریم ہوگا، اچھا ہوگا۔ قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ پر یہ حکم دیا گیا ہے کہ جو غیر مسلم آپ کے ملک میں رہتے ہوں، یا جو غیر مسلموں کے ساتھ آپ کا جب کوئی تعلق پڑ جائے، واسطہ پڑ جائے، تو آپ نے ان کے ساتھ کس طرح کے تعلقات رکھنے ہیں، آپ کے ملک میں رہنے والے ان کے ساتھ آپ نے کیا سلوک کرنا ہے۔ سورہ نمبر 60 ورس نمبر 8 اور ورس نمبر 9، اس میں یہ چیز بیان کی گئی ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ آپ نے کیا بیہیویئر رکھنا ہے، کیا تعلق رکھنا ہے۔ فرمایا کہ پروردگار تمہیں منع نہیں کرتا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا سلوک کرو، بر کرو، قسط کرو، انصاف کے ساتھ کام لو، کہ جنہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا اور دین میں تمہارے اوپر فورس نہیں کرتے۔ بے شک اللہ، ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو قرآن میں حکم دیا گیا۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ای المسلمین خیر، مسلمانوں میں سب سے بہترین کون مسلمان ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، وہ مسلمان کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھوں سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو جائے۔ ایک روایت میں آتا ہے من سلم الناس من لسانہ و یدہ، کہ تمام لوگ جس سے محفوظ ہوں۔ مسلمان وہ نہیں ہوتا جس سے لوگ ڈرتے ہیں یا دہشت میں آتے ہیں، گھبراتے ہیں۔ ہاں، مسلمان طاقتور ہے، مسلمان میں عاجزی بھی ہوتی، انکساری بھی ہوتی، محبت کرنے والے سے محبت کے ساتھ ملے گا، جو مسلمان سے جنگ کرے گا اس کا پھر فائٹ کرے گا، اس کے لیے مقابلہ کرے گا۔ مسلمان یہ نہیں ہوگا کہ جی ہر وقت پیشانی کے اوپر 12 بجا کے رکھے گا، نہیں۔ حضور نے فرمایا کہ مسکرانا بھی صدقہ ہے، مسکرانا بھی، آپ مسکرا کے ملیں۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے اسلام صرف اسی لیے قبول کیا کہ جب آپ مدینہ تشریف لائے تو میں نے سنا آپ نے فرمایا کہ ایھا الناس افشوا السلام، اے لوگو سلام کو پھیلاؤ، سلامتی، پیس کو پروموٹ کرو، پیس پھیلاتے جاؤ۔ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور اس حال میں نماز پڑھو کہ لوگ سوئے ہوئے ہوں۔ تم لوگ نماز پڑھو اور اس حال میں کہ لوگ سوئے ہوئے ہوں، یعنی راتوں کو جاگ جاگ کر نماز پڑھو، زیادہ پڑھو، دن کی بھی پڑھو لیکن رات کو، کیونکہ اس میں کوئی ریاکاری نہیں ہوگی۔ وہ صحابی کہتے ہیں جب میں نے یہ الفاظ سنے تو میں نے کلمہ پڑھ لیا، میں نے آپ کے چہرے انور کو دیکھ کے کلمہ پڑھ لیا۔ اور جب آپ نے یہ فرمایا، جب یہ جملے ارشاد فرمائے حضور سرور کونین نے، تو وہ شخص مسلمان ہو گیا۔ کتنی اچھی باتیں ہیں، کتنی بہترین باتیں ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں میں سلامتی، افشوا السلام، ہے کوئی کہ جس نے یہ بات کہی کہ لوگوں میں سلامتی پھیلاؤ؟ اسلام نام ہی پیس کا ہے۔ اسلام ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے کہ ہم دوسرے مذاہب کی رسپیکٹ کریں گے۔ میرے بھائیوں، مجھے ہندو بھائی بھی دیکھتے ہیں، میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، سب لوگ دیکھتے ہیں، جتنے بھی مذاہب کے لوگ ہیں، آپ لوگ سب اس بات سے واقف ہیں کہ ہمارے اس چینل کی پالیسی ہے کہ اس پہ کسی مذہب کے خلاف بات نہیں ہوگی۔ اگر کبھی آپ کو ایسا لگا ہے کہ اس چینل پہ کوئی ایسی بات ہوئی ہے، میں اس کی آپ سے معافی چاہتا ہوں، جانے انجانے میں ہوئی ہو۔ ہم نے اپنی کبھی قصد و ارادے کے ساتھ، ایسا انسان ہے، انسان سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں۔ آپ میرے صرف اس وجہ سے کہ میں مسلمان ہوں تو آپ مجھ سے اختلاف رکھیں گے تو یہ درست رویہ تو نہیں ہے نا۔ میں جو کہہ رہا ہوں اس کو بھی تو آپ سنیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں
اسلام ہمیں حکم دیتا ہے کہ کسی بھی مذہب کی دل آزاری نہیں کرنی، انسلٹ نہیں کرنا، اس کو گالی نہیں دینا، یہ منع ہے قرآن کے اندر، یہ ہماری پالیسی ہے۔ تمام مذاہب ہم لوگ کس طرح سے امن کے ساتھ رہ سکتے ہیں؟ میں نے کبھی بھی آپ یہ یقین کیجئے کبھی بھی یہ بات نہیں کی ہے کہ اسلام، ہندوازم یا دوسرے مذاہب، کرسچینٹی، یہ سارے کے سارے ایک ہو جائیں، کبھی نہیں کیے۔ مذاہب کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ ہاں، ان مذاہب کے اندر رہ کے ہر بندہ دوسرے کے ساتھ پیسفل تو رہ سکتا ہے نا، یہ تو کوئی مشکل بات نہیں ہے، اور یہ تو ہوا ہے۔ 1000 سال کی انڈیا کی تاریخ گواہ ہے، مسلمان کیسے رہے یہاں پر، ہندوؤں کے ساتھ کیسے رہے، دوسرے مذاہب کے لوگوں کے ساتھ، بدھسٹوں کے ساتھ کیسے رہے، تو یہ تو تاریخ گواہ ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ مدینہ منورہ کے اندر جو ریاست مدینہ بنائی گئی کس بنیاد پہ تھی؟ وہ اسی بنیاد پہ تھی کہ یہاں پر یہودی رہیں یا دوسرے مذہب کے رہیں، ہم ایک شہری بن کے رہیں گے۔ آپ کا کام ہوگا کہ اس ملک کے دفاع کرنا، خیانت نہیں کرو گے، ملک کے خلاف غداری نہیں کرو گے، غداری کرو گے پھر تو لازمی بات ہے قانون ایکشن میں آئے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں سب سے پہلا معاہدہ تشکیل دیا، کس نام سے؟ میثاق مدینہ کے نام سے۔ میثاق کیا آپ نے یہودی قبائل کے ساتھ، دوسرے قبائل، دوسرے لوگوں کے ساتھ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایکول سٹیزن، برابر کا شہری وہاں کا قرار دیا۔ برابر کا شہری ہے، یہودی یہاں پہ رہتے ہیں، وہ ہم مل کر اس ملک کی دفاع کریں گے، اس مدینہ کا دفاع مضبوط بنائیں گے۔ تو بعد میں جا کے یہودیوں نے پھر جو وہاں پہ قبائل رہتے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، جو انہوں نے کیا اس کی سزا انہیں ملی۔ وہ سزا اس بات پہ نہیں تھی کہ وہ یہودی تھے، کچھ یہ بھی کہیں گے کہ جی یہودی ہونے کی وجہ سے پروپیگنڈا کرتے ہیں، جھوٹ ہے، مرتد، ان کے کام میں جھوٹ بولتے رہنا۔ ان کو سزا ان کے معاہدے کی خلاف ورزی میں ملی، معاہدہ شکنی۔ کیا معاہدہ تھا؟ یہی معاہدہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، یہودی تھے وہاں پہ، ٹھیک ہے آپ یہاں اس ملک میں رہتے ہیں، ہم امن کے ساتھ رہیں گے، اب اگر باہر سے کوئی طاقت آتی ہے ہم مل کے اس کنٹری کا دفاع کریں گے۔ یہ بات اس پہ سائن ہوئے تھے، اور ہر قبیلے کو کہا کہ یہ قبیلہ اس معاہدے کے اندر شریک ہے، ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا۔ اس کے باوجود انہوں نے کیا کیا؟ سازشیں کی۔ بنو قینقاع کا جرم سب کے سامنے ہے۔ بنو قریظہ نے کیا کیا؟ بنو قریظہ نے باہر کی پوری فورس کو انوائٹ کیا، اس میں سازش میں شریک ہوئے۔ بنو نذیر کے جو بندہ تھا وہ جا کر اس نے پورا پلان کیا، اور پلان کرنے کے بعد وہ آ کے بنو قریظہ کو اس کے اندر شامل کر لیا گیا۔ بنو قریظہ کا جتنا بڑا جرم تھا، اتنا بڑی تو ان کو سزا بھی نہیں ملی، چند بندے ان کے مار دیے گئے، ان کے غدار تھے، ان میں جو مقاتلہ، جو لڑنے والے لوگ تھے ان کو سزا دی گئی۔ اور یہ دنیا کی ہر متمدن معاشروں کے اندر بھی ہوتا ہے، غیر متمدن تو چھوڑی، متمدن معاشروں میں بھی ہوتا ہے، غدار کو سزا ملتی ہے۔ بنو قریظہ کے لوگ تھے، ان کو سزا اس چیز کی ملی ہے۔ یہ کون سی انسانیت کی خلاف ورزی ہوئی؟ پھر بنو نذیر کا دیکھ لیں، بنو نذیر کو جو جلا وطن کیا گیا، قتل کی سازش کی انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اور اس کے بعد جب یہ بندہ یہاں سے چلا گیا، ہویئی بن اخطب، اس نے پھر سارے عرب کو ایک کیا، اور غطفان، حوازن، بنو اسد، بنو سلیم، سب کو ملا کے وہ مدینہ کے اوپر حملہ ور ہو گئے۔ 10,000 سے زیادہ کا لشکر وہ مدینہ پہ حملہ ور ہوا۔ تو بنو قریظہ کو جو سزا ملنی تھی وہ ملنی تھی، اور اس میں کوئی 600 700 900 لوگ نہیں ہیں۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحیح کتابوں کے اندر وہ عدد نہیں ہے، 600 900 کوئی عدد نہیں ہے، قرآن مجید کے اندر بھی نہیں ہے، قرآن میں بھی نہیں ہے، احادیث کی کتاب میں بھی نہیں ہے۔ جن روایتوں میں ملتا ہے کمزور ضعیف درجے کی ہے، اور بلکہ 40 کا بھی ملتا ہے۔ میں نے کئی اس میں میں ویڈیو بنا چکا ہوں بنو قریظہ کے اوپر، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ڈسکرپشن میں لنک ڈال دوں گا۔ کتنے لوگ تھے، وہ پورا واقعہ میں نے تفصیل سے بتایا۔ یہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مدینہ کے اندر آپ نے جو دوسرے جو لوگ تھے، جو یہودی وہاں رہتے تھے، جو قبائل رہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ان کے برابر کے درجے کا حقوق دیے۔ ان کو وہ بزنس کے اندر تجارت کرتے تھے، وہ شریک تھے۔ مدینہ کے اندر جو یہودی رہتے تھے وہ ان کو آزادی تھی، اپنے مذہب کے اوپر آزادی تھی، اپنے دھرم پہ آزادی تھی، اپنے جو معاملات تھے وہ کر سکتے تھے آزادی کے ساتھ، کوئی ان پہ پابندی نہیں تھی اگر وہ خیانت نہ کرتے۔ اور وہ مدینہ کیسے آئے ہیں انشاءاللہ میں تفصیل سے بتاؤں گا۔ ایک نبی منتظر، یعنی آنے والے نبی کے انتظار کے اندر، جب بابل کے اندر جو بخت نصر تھا اس نے جا کے ان کو مارا وہاں پہ، تو
کچھ لوگوں کو غلام بھی اور لے کر چلا گیا، وہ ان کی پوری اینٹ سے اینٹ بجا دی اس نے ہیکل سلیمانی کی. تو لوگ ہجرت کر کے یہاں مدینہ میں آ گئے، یثرب میں آ بسے. یہاں پہ ان لوگوں نے یہودی یہاں پر آباد ہوئے تھے، اور انہیں ان کی کتابوں کے اندر یہ نشانی ملتی تھی کہ آخر زمانہ کے اندر نبی مبعوث ہوں گے جو ہمیں دوبارہ سے ترقی دلائیں گے. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ جب وہ نبی تشریف لائے لیکن انہوں نے انکار کر دیا. قرآن کہتا ہے کہ وہ اس طرح جانتے ہیں کہ جس طرح وہ اپنی اولاد کو جانتے ہیں. ایک صحابی کہتے ہیں کہ اپنی اولاد کے بارے میں تو پھر بھی شک کر سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے نہ ہو، وہ یہودی، لیکن حضور کے بارے میں شک نہیں کر سکتے تھے کہ یہ نبی نہیں ہے. حضور کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں انہیں پختہ یقین تھا، ان کی کتابوں میں نشانیاں پوری ہو رہی تھی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا. تو اسلام میں جو مذہبی رواداری ہم آہنگی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس شخص کے ساتھ کہ جو پیسفل رہنا چاہتا ہے آپ کے ساتھ، پیسفل رہنا یہ آپ پہ فرض ہے، مسلمان کے اوپر فرض ہے. لیکن جو پیسفل نہیں رہے گا، جو آپ پہ اٹیک کرے گا، جو آپ کو گھر سے نکالے گا، وہاں پیسفل نہیں رہنا، وہاں پیسفل نہیں رہنا. یہ قرآن کا حکم ہے سورہ 60 ورس نمبر 9 کے اندر یہ حکم دیا گیا ہے جو آپ پہ فورس کرتا ہوں. اچھا، مذہبی ہم آہنگی یہ بھی ہے کہ دوسرے کے جو عبادت گاہیں ہیں ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا مسلم کنٹریز میں. اگر کوئی کہتا ہے تو غلط کرتا ہے اور اس پہ سزا بھی دی جائے گی، اس کو سزا بھی ملے گی، اور یہ حدیث کے بھی خلاف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مطہرہ کے بھی خلاف ہے. بلکہ آپ نے فرمایا اگر کوئی ذمہ کے اوپر نقصان دے گا، قیامت کے دن اس ذمہ کے ساتھ میں کھڑا ہوں گا اور اس مسلمان کے خلاف ہوں گا. یہ حضور کے ارشادات ہے. اسلام شروع سے آخر تک پیس، نام ہی پیس ہے. اور جو اسلام کے اندر آیا، مسلم امن، اسلام والا، سلامتی والا، مومن امن دینے والا، دوسروں کو پیس دینے والا، پروٹیکشن دینے والا، حفاظت دینے والا، یہ مسلمان اور مومن کی ذمہ داری ہے. تو یہ ہے اسلام کے اندر مذہبی رواداری. اور اسی کے ساتھ میں نے جوز کیا، آپ کو بتایا کہ مدینہ کے اندر جو آباد تھے ان کے ساتھ جو کیا، کیونکہ یہ چیزیں کچھ جڑی ہوئی ہیں، لوگ سوال کر دیں گے تو ساتھ میں نے یہ بات ضرور ایڈ کر دی کہ سوال کرے گا تو یہ جواب بھی ساتھ میں مل جائے گا. بہت شکریہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.